کہ اگلے ہفتے ایک بہت مبارک رات آنے والی ہے، بہت برکت والی رات آنے والی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی لیلت مبارک فرمایا ہے، اس کو برکت والی رات فرمایا ہے۔ قرآن مقدس جسے برکت والی رات کہتا ہے، اس رات کو ہم اپنے عرف میں شب برات کہتے ہیں۔ اور یہ رات کی برکت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ ہماری عیدیں دن میں ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات میں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا، ویسے اللہ نے فرشتوں کو بھی عید عطا کی۔ ایک عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے۔ اور یہ برکت والی رات یہ ہے کہ اس رات میں مومنوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، مومنوں کی عمر تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں خیر و شر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، سب کی بخشش کرتا ہے، مگر چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی وہ بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بس مختصر اسی پر گفتگو کروں گا کہ جو بخشے جاتے ہیں وہ تو سب ہیں، مگر جو بخشے نہیں جاتے وہ چند ہیں۔ اور وہ چند کون ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے۔ ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں، حلوے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، مسجدوں کو سجانے کے اعتبار سے شب برات کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کے رنگ اور روغن کے اعتبار سے۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو سجانے والوں، مسجد سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی، گھروں کو سجانے والوں، گھروں کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قبرستان کو سجانے والوں، قبرستان کو سجانے سے مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اگر سجانا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو سجاؤ، اپنے قلوب کو سجاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یاد رکھنا، کس کو نہیں بخشتا اللہ، شب برات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور سن لو، جو شب برات میں بخشا نہیں گیا اس سے بڑا محروم کون ہے؟ جب وہ شب برات میں بخشا نہیں جائے گا تو پھر وہ کب بخشا جائے گا؟ اس کی بخشش کب ہوگی؟ اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ بخشش والوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بخشش بہت بڑی چیز ہے۔ جس کی بخشش ہو جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ جنت ملتی ہے۔ کون بخشا نہیں جاتا؟ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، جو کم نصیب آج کی رات نہیں بخشا جاتا، یعنی شب برات نہیں بخشا جاتا، ان میں سے پہلے نمبر پر جو ہے، اللہ اکبر، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو دکھی کرتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نوافل پڑھی جا رہی ہے، بھائیو سب کرو۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا نفل ہے، شب برات میں قیام کرنا نفل ہے، مگر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ تو فرض ہے، ماں باپ کو خوش کرنا یہ تو فرض ہے۔ آپ اگر ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو اگر دکھی کرتے ہیں، ماں باپ کو اگر تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بخشش نہیں ہے۔ شب برات میں آپ بخش، اور صرف شب برات نہیں، قیامت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوتے، شہید کو بھی قیامت کے دن بخشا نہیں جائے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب کے بزرگ ہیں، بہت علمی شخصیت۔ امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان پر آپ کا جو حاشیہ چھپا ہوا ہے تفسیر خزائن العرفان کے نام سے، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے
کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، آپ علماء سے پوچھئے کہ شہید بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے، ادھر اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہید نے کتنے بھی گناہ کیے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بڑے سے بڑا پاپی ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ اب اس کے گناہ نہیں دیکھتا، صرف شہادت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، بے حساب جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شہید کا سبحان مرتبہ اللہ۔ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے، ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ شہید کا ہے۔ ایک عام آدمی سمجھ لیے صحیح شہید کیا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی مثال کے طور پہ اس نے پوری زندگی کبھی دین سے قریب نہیں رہا، لیکن تھا مسلمان، مومن تھا، ایمان والا تھا، ساری زندگی کھیتوں میں کام کیا، نہ کچھ پتا نہ کچھ پتا، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، سبزی بیچتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا، ٹھیلا ڈھکیلتا تھا، لیکن بس مومن تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو ولیوں سے بڑا مرتبہ شہادت کی وجہ سے اس کو ایک سیکنڈ میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے پاس کمی کس چیز کی ہے۔ حضور نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، مگر حضور علیہ السلام نبوت ہے، رسالت ہے، انبیاء کی امامت ہے، اللہ اکبر، سارے انبیاء بیت المقدس میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، علم اتنا ہے، حسن اتنا ہے، تقوی اتنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضور دعا کرتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حضور تمنا کر رہے ہیں شہادت کی۔ ذرا غور کریں، نبیوں کا امام شہادت کی تمنا کرتا ہے، یہ مقام شہادت ہے۔ اللہ اکبر، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، پہلا قطرہ، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شہید کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، شہید کو زخمی کیا جا رہا ہے، شہید کو کھینچا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ چونٹی کاٹتے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی اتنا کہ چونٹی کاٹے۔ اسی لیے ہر بڑا بزرگ شہید ہونا چاہتا تھا۔ اب کتنا بیان کروں شہید کا مرتبہ، بس اتنا سمجھ لو کہ شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، شہیدوں کا حساب نہیں ہوگا۔ شہیدوں کو بے حساب جنت عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ شہید کا مرتبہ سمجھ چکے، اب سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گیا اور اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ شہید کو بھی جنت نہیں، وہ شہید نمازی نہیں تھا پھر بھی شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ وہ شہید جو دین سے دور تھا پھر بھی صرف شہادت اس کو جنت تک لے گئی۔ وہ شہید جو دین اور مذہب کی معلومات نہیں رکھتا تھا، شہادت نے اس کو ولیوں سے بڑا مقام عطا، ولیوں سے بڑا۔ وہ اولیاء جو مصلی پر راتیں گزارتے رہے، صرف شہادت نے ان ولیوں سے اس کو اور آگے کر دیا۔ یہ شہادت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان سنو، اس کو سیریس لو۔ میری قوم کے جوان بچوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، ماں باپ سے منہ چلاتے ہو، دو بدو ماں باپ سے باتیں کرتے ہو، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، آگاہ ہو جاؤ، غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے۔ مگر چونکہ شہید ہوا ہے
تو وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، وہ اس میں رکھا جائے گا۔ نہ وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں، نہ جہنم جیسا عذاب ہے، اور اس سے کہا جائے گا اگر جنت چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ خوش ہوں گے تو تجھے جنت ملے گی، دوسری صورت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو اب مجھے بتاؤ، شب برات میں حلوے کی تیاریاں کرنے والوں، مسجد کو سجانے کی تیاریاں کرنے والوں، اپنے لیے جنت کی تیاری کب کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لیجئے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نہیں بخشا جائے گا، کسی مومن کے لیے اگر اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بس اسی پہ میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے۔ ہم اپنے دلوں میں ذرا جھانکیں تو صحیح۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی، ہم نے خوبصورت ٹوپیاں پہن لی، ہم نے سب اچھے سے اچھے لباس پہن لیے، ہم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، لیکن کیا ہمارے دل کینے سے محفوظ ہے؟ چیک کیجیے۔ بڑی بڑی علم کی ڈگریاں لے لی ہم نے، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہیں۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں، خطیب ہیں، علم والے ہیں، دل صاف نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل کسی مومن کے لیے کینے سے بھرا ہے، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر چلیے یہ جلسہ چھوڑ دیجئے، سمجھ لیجئے کہ ہم کسی خانقاہ میں بیٹھے اللہ والے کی، اور ہم اپنے غوث پاک کا تصور کر کے، اپنے مرشدوں کا تصور کر کے سوچیں کہ کیا ہمارے دل واقعی پاک ہے، ہمارے دل صاف ہے؟ چیک کیجئے، اپنے سگے بھائی کے لیے بھی ہمارا دل پاک اور صاف نہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی ہمارا دل پاک و صاف نہیں۔ ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن دوستوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بہنوں کے لیے بھی ہمارے دل پاک و صاف نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اب مجھے بتائیں، چھوٹے چھوٹے اختلاف پر ہم ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے، عورتیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کسی کو خوشی ہے، تو اس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے، اس پہ سحر کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیمار پڑا رہے، یہ بیمار پڑی رہے، اس کو مصیبت آئے، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی وفادار نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بغض کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ آپ کس کا کیا کر رہے ہو؟ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے۔ بہت معافی کے ساتھ نمازی بہت ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سینے میں کینہ ہے۔ بلکہ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، مجھے معاف کریں یہ بات میں کہوں گا، آپ برا نہیں مانیں، بعض امام تو ایسے ہیں کہ امام ہو کر بھی ان کے سینوں میں کینہ ہے، بعض مقتدی ایسے ہیں ان کے سینوں میں کینہ ہے۔ جب آگے والے کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے والے کی کیا قبول ہوگی؟ آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے، ہر امام ایسا نہیں ہے لیکن آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، بھائیوں سے آپ کی بات چیت بند ہے۔ اگر کوئی مومن 3 دن تک کسی سے بات بند کرتا ہے تو 3 دن کے بعد اگر وہ سلام کلام نہیں کرے، بات چیت نہ کرے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ آپ کہتے ہو مولانا ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ تو پہلے فرما چکے، مسجد جانے سے پہلے آپ وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، اور منہ دھونے والوں، بدن دھونے والوں، پہلے دل تو دھونے کی کوشش کرو۔ جس کا بدن ناپاک ہے، جب اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو جس کا دل ناپاک
پاک ہے اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آپ نے حسد کا سور بٹھا رکھا ہے، بغض کا کتا بٹھا رکھا ہے۔ ارے جب بغل میں کتا اور سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس دل کے اندر بغض و حسد کا کتا اور سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ تم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارو اور تمہاری بخشش ہو تو پہلے اپنے من کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگ نماز کی اور ذکر الہی کی رٹ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ادھر ہو رہا ہے بھئی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ میں نے کہا ذکر اور نماز سے پہلے اللہ نے کیا کہا وہ دیکھو۔ اللہ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے کیا ہے؟ ذکر سے پہلے کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ ذکر سے پہلے اور نماز سے پہلے اپنا دل پاک کرو، اپنا دل پاک کرو۔ ہمارے دل پاک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیوں؟ دل پاک نہیں، دلوں پہ ہم نے محنت نہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام پہلے دلوں پہ محنت کرتے تھے، مرید ہونے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ درود پڑھنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔ آج دل پاک نہیں ہے۔ میں آپ کو دل پاک کی برکت بتاؤں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دل پاک و صاف، بغض نکال دو۔ کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں دل پاک کیجیے۔ کسی کے لیے دیکھیے کیوں بغض رکھیں بھائی؟ جیسے مثال کے یہ سید صاحب بیٹھے، اس سید صاحب کو اللہ ترقی دے رہا ہے، اگر کوئی صاحب سوچے کہ ان کی ترقی رک جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے سوچنے سے ان کی ترقی اللہ روک دے گا؟ بتائیے۔ اگر میں کسی کا برا چاہوں کہ اس کی روزی ختم ہو جائے تو میرے چاہنے سے کیا اللہ روزی ختم کرے گا؟ نہیں کرے۔ جب میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو میں کسی کا برا کیوں چاہوں؟ برا چاہنا چھوڑ دو، بھلا چاہو۔ میرے بھلا چاہنے سے بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا لیکن فائدہ میرا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا گیا تم بندوں کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا۔ تو بندہ ہے، تیرا چاہا پورا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ جس کا بھلا چاہے گا اس کا بھلا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا بھلا چاہو، کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ دین تم سمجھے نہیں ہو۔ گوشت مچھلی اور انڈا کھا کے مسلمان بننے والوں، گوشت مچھلی انڈے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام۔ بلکہ کتنا بھلا چاہنے کا نام دین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ بعد آنے والے کو تم پہچانتے نہیں ہو، اس کا نسب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن تمہارا دین کہتا ہے جس رستے سے تم گزر رہے ہو کانٹے بچھانے کی بجائے ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے رستہ صاف ہو جائے۔ کیوں؟ تم نے کسی کے لیے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ غور فرمائیے، آپ اصلاح معاشرہ کی محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کرے میری یہ بات، میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے میرے ہیں، لیکن میں اللہ کرے یہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اگر آپ اصلاح معاشرہ کے متعلق یہ سوچ کے آئیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بات کروں جو آپ سن چکے، تو میری گزارش ہے کہ یہ بہت اہم، بلکہ میں ایک سوچ رہا ہوں کہ یہ جلسہ کرنے والوں کے خلوص کی برکت ہے کہ میری زبان پہ اللہ نے یہ عنوان جاری کیا۔ یہ عنوان بہت قیمتی، جنتی بن جاؤ گے اگر دل صاف کرنا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے غاروں میں بیٹھ کر حق ہو کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے دل صاف کرنا ضروری ہے۔
دل صاف کرو. آج ہمارے دل صاف نہیں. کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ بارش آ جائے تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے, بلکہ کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ وہ پبلک نہ پہنچے تو اس کا جلسہ خراب. ارے تو کیسا عاشق رسول ہے بتا, اور تو جھوٹا منافق ہے کہ تو نبی کی محفل کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. نبی کی یہاں کسی نے ایسا کیا نہیں ہے, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ارے میرے یار کا ذکر دشمن بھی کرے تو مجھے جھومنا چاہیے. ارے میرا دشمن ہے لیکن میرے یار کا ذکر تو کر رہا ہے, میرے محبوب کا تو ذکر کر رہا ہے. میرے بھائی دل صاف کر کے دیکھو. ایک بات بتاؤں, یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں, یعنی آپ لوگ کبھی کوئی نہ بہت غلط مطلب لیتے ہو. ہر ہارٹ اٹیک کا مریض جو وہ گندے دن والا نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ حکم و اکثریت پہ لگتا ہے, چند لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں, خارج ہوتے ہیں. ہاں, یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ذرا چیک کرو تو کتنے سال سے, کیا 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگوں کو اتنے اٹیک آتے تھے کیا؟ وجہ وہ لوگ ان پڑھ تھے, جاہل تھے, دین دھرم کی بہت معلومات نہیں تھی, مگر وہ صاف دل لوگ تھے. اپنے پرانے بڈھوں کو, دادا پر داداؤں کو اٹھا کر کے ان کی زندگی دیکھو, وہ صاف دل لوگ, وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے. ہم سے علم ان کے پاس کم رہا ہو اگرچہ ان کے پاس علم, لیکن ان کے دل صاف, ان کی تربیت صحیح تھی. آج ہمارے پاس علم ہے, نمازیں ہیں, وظائف خوب کر رہے ہیں, وظائف کی کوئی برکت نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ دل صاف ہے. پہلے دل صاف ہونا چاہیے. اور دل میں بغض اور کینہ رکھنے سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا. یعنی یہ جو دل کی بیماری نا, ہارٹ اٹیک ہم کو ہو رہا ہے, یا اور بھی بیماریاں ہم کو ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا برا سوچتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے بغض کینہ رکھتے ہیں, اس لیے یہ سب بیماریاں ہیں. اگر آپ اپنا دل صاف رکھو سب کے لیے, آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ. یہ سب بیماریاں, یہ جو سب بیماریاں ہیں, یہ کہیں نہ کہیں دل میں بغض اور کینے کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہم دیکھیے, ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ ہے تو ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور ڈاکٹروں سے پوچھو, جو ماہر ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں سوچنے سے بڑی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. ساری بیماریوں کی وجہ یہ سوچنا ہے. جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو گے, بھئی جب آپ کے دل و دماغ میں کوئی رہے گا ہی نہیں, میرا کوئی دشمنی نہیں ہے, جب کوئی دشمنی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچوں گا. اگر سب میرے محبوب ہے تو میں اس کے بارے میں پوزیٹو سوچوں گا, مثبت سوچوں گا. تو جب مثبت سوچوں گا تو میری صحت پہ کوئی منفی اثر, نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا. تو اچھے اور خوش رہنے کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ سے سب کی دشمنی نکال دو. کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے بھائی میں نے تو نکال دیا, لوگ میرے بارے میں دشمنی کرتے ہیں. میں نے کہا ان کا میٹر وہ جانے, تم اپنا دیکھو. وجہ, تم دوسروں کا بھلا چاہو گے تو اللہ ان کے دلوں سے بھی تمہاری دشمنی کو نکال دے گا. اپنے دل کو پاک کرو, دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. وجہ ایک دم صاف سیدھی بات ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں پتھر ہے, رسول اللہ کے لبوں پر دعا ہے. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, رسول اللہ کے لبوں پہ دعا ہے. عمر نفرت کر رہے ہیں, رسول اللہ محبت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تلوار لانے والا جو قتل کرنے چلا تھا وہ ہار گیا, اور دعائیں کرنے والا, محبت کرنے والا جیت گیا. تلوار لانے والا غلام بن گیا, دعا کرنے والے کو آقا ماننے پہ مجبور ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے, نفرتیں ہار جاتی ہے, محبتیں جیت جاتی. کوئی ہمیں گالی دے ہم نہ دیں, کھانے سے پہلے نمک چکنا سنت ہے, پگڑی امامہ باندھنا سنت ہے, تو گالی سن کر دعا دینا یہ بھی تو سنت ہے. اس سنت پر ہم کب لوگ یہ بزدلی ہے. میں ایک بات بتاؤں, لوگ یہ بزدل, میں نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بزدل بننا اچھا ہے, ہمیں وہ بہادری نہیں چاہیے جو اللہ کو ناراض کر کے ملے. ٹھیک ہے, کوئی بزدل کہتا ہے تو کہتا رہے.
ایک بات یاد رکھنا، اگر گالی سن کر تم نے صبر کر لیا تو بدلہ اللہ لے گا. ہاں میں سزا دوں گا اپنی طاقت کے مطابق، اللہ سزا دے گا اپنی شان کے مطابق. یہ بات یاد رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اللہ ہے. وہ مسلمان بنو جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. تو چلیے میں جلدی سے وہ حدیث پڑھوں جس کا میں نے ذکر کیا کہ دل سے بغض نکالنے کی برکت کیا ہے. نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت انس بن مالک سے کہتے ہیں، اللہ کی شان، مدرسے کا نام بھی انس بن مالک. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو ذکر آ رہا ہے وہ بھی انس بن مالک، انہی کے نام پہ. یہ انس بن مالک کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جن کو بچپنے سے رسول اللہ کی صحبت نصیب ہو گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ننھے سے بچے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے جب دوسرا نکاح کر لیا تو ان کو رسول اللہ کی خدمت میں رکھا، اور یہ بچپنے سے حضور کی خدمت، حضور کے خادم تھے. یہ انس بن مالک. ہمیں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے. ہم نے چند لوگوں کو اتنا اپنے وجود پہ سوار کر لیا ہے کہ ہم ان کے علاوہ دوسروں سے کچھ تعارف کرنا ہی نہیں چاہتے. اور کن لوگوں کو سوار کیا ہے تھوڑا برا نہیں ماننا، سچی بات یہ ہے. ہاں کرکٹر دماغ پہ سوار ہے، ہیرو دماغ پہ سوار ہے، نچنیا دماغ پہ سوار ہے، اور ہم اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے ہے نا. دولت کا بھوت سوار ہے، گناہوں کا بھوت سوار ہے. یہ ہستیاں ہیں جن کے نام لینے سے خدا کو پیار آتا ہے ہم پہ، جن کا ذکر کرنے سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کا نام لینے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ حضور کے صحابہ ہیں. اور حضرت انس بن مالک تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ کے گھر میں انٹری تھی، گھر میں اندر جاتے تھے. بچے تھے نا، ننھے سے بچے تھے، حضور نے ان کو بچوں کی طرح رکھا تھا. ان کے گھر میں بھی جاتے تھے، ان کی شہزادیوں کے گھر میں بھی جاتے تھے. پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ایک دن حضرت انس بن مالک کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان اور رقیہ کے گھر یہ سامان. رقیہ سرکار رقیہ حضور کی شہزادی ہے، سیدہ فاطمہ کی بڑی بہن ہے، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. کہا لے جاؤ یہ سامان پہنچاؤ. یہ سامان پہنچانے گئے تو دیر سے آئے. توجہ کرنا، انس بن مالک ان کا نام ہے. ماشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ. ادارے کا نام انس بن مالک ہے. انس بن مالک دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم دیر سے آئے. آقا کبھی ڈانٹتے نہیں تھے کسی کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں بچہ تھا، حضور نے کبھی کسی خادم کو، کسی غلام کو، کسی بیوی کو کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں ڈانٹا. حضور علیہ السلام نے فرمایا انس تم دیر سے آئے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں. کیوں دیر ہوئی انس؟ کہ یا رسول اللہ عثمان اور رقیہ دونوں بیٹھ کر کے ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ دونوں اتنے خوبصورت ہیں، میں دونوں کو حیرت سے دیکھتا رہا تو میں لیٹ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ حضرت عثمان بھی بڑے خوبصورت تھے اور حضرت رقیہ تو حضور کی شہزادی تھی، تیری نسل پاک میں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کو جب کہا یا رسول اللہ عثمان اور رقیہ دونوں کو میں دیکھتا ہی رہ، بچے تھے، پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، میں دونوں کو دیکھتا ہی رہ گیا. بچوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا ہر معاملے میں. میں دیکھتا رہ گیا، اس میں مجھے وقت پتہ نہیں چلا کہ تاخیر ہو گئی. آقا نے میں انس کیا دنیا میں اس سے خوبصورت جوڑا بھی تو نے دیکھا ہے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا اگر ہے وہ عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام نے اے انس ادھر آ. سرکار نے حضرت انس کو اے انس ادھر آ، تو یہ بتا کہ تو نے صبح کس حال میں کی، تو نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہے. یہ وظائف کی جان بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے آج شب برات کی برکت سے. اس پر عمل کر کے دیکھو، سکون کی نیند آئے گی. اگر آپ بلڈ پریشر کی گولی لیتے ہیں انشاءاللہ وہ گولی چھوٹ جائے گی. اگر آپ نیند کی گولی لیتے ہیں نیند کی گولی چھوٹ جائے گی. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. سارا بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سب بن گئے، وہ مومن نہیں بنے جو حضور بنانے آئے تھے. وہ مومن بن کے دیکھیے، آپ کو ریت پہ بھی نیند آئے گی، آپ کو دھوپ میں بھی نیند آئے گی، آپ کو نرم گدوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کھاتے اپنی کمائی کا ہے،
ٹو میں دوسروں کی لگے رہتے ہیں, کھاتے اپنی کمائی کا ہے, دوسروں کے ٹینشن پالتے رہتے ہیں. یہ سب دل سے نکالو, دل میں اللہ کو بساؤ, اللہ کے رسول کو بساؤ, سب کو باہر کرو. حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا, رابعہ توجہ کرنا, رابعہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے, شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا. رابعہ نے ہنس کے کہا, مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی, میں دشمن کے لیے ٹائم کہاں سے لاؤں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں, کیا بات ہے, میرے پاس دشمنی کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا یار اتنا بڑا ہے کہ پورا وقت مجھے یار کے ذکر میں گزر جاتا ہے, کم پڑتا ہے. ارے اللہ کا محبوب ہمارا یار ہے, ہم ان کے غلام ہیں, اتنا عظیم یار اللہ نے عطا فرمایا ہے, ان کا ذکر کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائے گی مگر ان کے اوصاف کا ایک چیپٹر بھی پورا نہ ہوگا. زندگیاں ختم ہوگی اور قلم ٹوٹ کے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, کہہ لے گی سب کچھ ان کے. ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم و سکون اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, ارے زور سے کہو بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بھائی, کسی لیڈر کی برائی کریں, کسی مولانا کی برائی کریں, کسی ڈاکٹر کی برائی کریں, ہمارے لیے کیا, ہمارا یار اتنا بڑا ہے, ان کی زلف کا ذکر کریں تو زندگی ختم ہو جائے, زلف کے اوصاف ہیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں تو بتاؤں اعلیٰ حضرت نبی کی زلفوں کو کیسے بیان کرتے ہیں. محبوب ہمارا محبوب ہے, ایک بات پہ پوری زندگی ختم ہو جائے. کیسا محبوب, کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں, یہ امام احمد رضا نبی کی زلفیں کہتے ہیں, بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. مطلب کیا ہے, کہتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو, سن لیں, کوئی جلسہ ہو اور اس میں عنوان ہو نبی کی زلفوں کی خوشبو. کیا عنوان ہو, نبی کی زلفوں کی خوشبو. کیا ہے ذرا میں بھی عرض کروں, میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو سے زمینیں بھی مہک رہی ہے اور عرش بھی مہک رہا ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے, سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت, پھر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زلفوں کی خوشبو کا ٹاپک ہو اور جلسہ ہو, اور مقرر کون ہو, بیان کرنے والا احمد رضا. یہ ٹاپک کس کو ملے, احمد رضا کو. جلسہ کون سا ہو, نبی کی زلفوں کی خوشبو. تو اب میں بیان کرنے, آلات کہتے ہیں اب میں بیان کرنے بیٹھوں گا تو نبی کی خوشبو میں کیا بیان کروں گا. تو کہتے ہیں جب میں نبی کی زلفوں کی خوشبو بیان کرنے بیٹھوں تو میری فکر, بھئی فکر جب دماغ میں آتی ہے تو دل میں آتی ہے, دل میں آتی ہے تو زبان پہ آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عنوان اور ٹاپک کی فکر جب میرے دماغ میں آئے گی تو جو اس کی فکر کی جو میری دلہن ہے, دماغ میں جو فکر و خیالات اور تصورات کی جو دلہن ہے, اس کے سامنے اب میں کیسے بیان کروں گا نبی کی زلفوں کی خوشبو کو. تو میں کہوں گا ارے میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو کتنی زیادہ ہے. تو کہا 8 جنت کی خوشبو سمیٹ لو. توجہ ہے, ہاں, 8 جنت کی خوشبو کو سمیٹ لو اور سمیٹ کر نبی کی زلفوں کے سامنے رکھو. تو نبی کی زلفوں کے سامنے 8 جنت کی خوشبو کیا حیثیت رکھتی ہے, کہتے ہیں چھوٹی سی عطر کی ڈبیا ہوتی ہے, ڈبیا, تو وہ میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے 8 جنتوں کی خوشبو ایک عطر کی چھوٹی سی ڈبیا کے برابر ہے. اب مجھے بتائیں, جب جنت کی 8 جنت کی خوشبو عطر کی چھوٹی سی ڈبیا کے برابر ہے, جب ڈبیا کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ 500 سال سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے, جب جنت کی خوشبو جو چھوٹی سی ڈبیا ہے نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے, جب اس خوشبو کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبوؤں کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی بزم ثنائے زلف
میں، شعر سن لیں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. یہ نبی کی شان اتنی بڑی ہے، وہی بولتے بولتے مر جاؤ گے نا، زندگی ختم. کیوں کسی کا پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ اب کوئی چھیڑے وہ چھوڑ یار، اتنا کون اہم ہے؟ نبی سے زیادہ کوئی اہم ہے؟ اور کیوں اس کی میں لگے رہتے ہو؟ تو بات چلے ختم کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا فرماتے ہیں اے انس تم نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کی کہ میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے انس غور سے سن، اب توجہ غور سے سن، یہ میری سنت ہے. ہم حضور کی سنتوں کی بہت بات کرتے ہیں، اب سننا آقا فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے کہ تیرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو. اب سنیے، یہ میری بہنوں کی خاص توجہ، دیورانی سے نہیں جمتی، جٹھانی سے نہیں جمتی، اس سے نہیں جمتی، عورتوں کی بہت کم لوگوں سے جمتی ہے، بلکہ ان کی تو شوہر سے بھی کبھی کبھی نہیں جمتی. ایسے مت کرو، اپنے دل کو محبت والا رکھو، پیار والا. یاد رکھنا، آپ کہتی ہیں میں محبت کروں گی تو میری ساس لڑتی ہے. میں نے کہا غلط، تم محبت کرو، ایک نہ ایک دن تمہارے دشمن تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ اس فلسفے پر عمل کر کے تو دیکھو نا. اس فلسفے کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھاؤ، پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے. کاٹنے کی بات مت کرو، جوڑنے کی بات کرو. بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا کوئی مرید قینچی لے کر آیا، مرشد یہ تحفہ قبول کرے. بولے بیٹا تجھے قینچی بنانا آتی، سوئی بنانا نہیں آتی؟ ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، سوئی دھاگا لایا کرو، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں ہیں، دو کو ایک کرنے والے ہیں. نبی ملانے آئے تھے اور ہم نفرتیں بانٹتے ہیں، بھائی بھائی میں نفرت، بہن بھائی میں نفرت. یہ سب اچھی چیز نہیں، تمہاری باتیں بھی قبول نہیں ہیں. تو آقا نے کیا فرمایا اے انس یہ میری سنت ہے کہ کسی مومن کے لیے تیرے دل میں کینہ نہ ہو. اب کیا فرماتے ہیں؟ اب آقا جو میری اس سنت پر عمل کرے گا، کتنا بڑا انعام. آقا فرماتے جو میری اس سنت پر عمل کرے گا میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنے کا طریقہ، اگر دل چاہے نا کہ سید صاحب کی برائی کرنے کا تو نفس کو سزا دو. سید صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب، نفس کو سزا دو نہیں، اب ان کی تعریف شروع کر دو. جا جلتا رہے، کچلتا رہے. دل چاہے نا بھائی سے نفرت کرنے کا، اس کو گالی دینے کا، تو بھائی کو گھر میں دعوت دے دو، بلاؤ، چلا بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ منہ ادھر ادھر کرے نا، ادھر ادھر منہ کرے، اس کو بولے بھائی تو میرا بھائی ہے، ادھر آ، چھوٹا بھی ہے نا تو میں تجھے روٹنا حضور کی عادت نہیں ہے، منانا حضور کی عادت. ہاں، روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں. تم اللہ کے بندوں کو منا لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. یاد رکھیے، کوئی بھی روٹے خود سے چلے جاؤ، بیٹھ کے بات کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ. تم کسی کے پاس چل کے جاؤ گے صلح کے لیے، اللہ کی رحمتیں تمہارے پاس چل کے آئی. گھمنڈ مت کرو میں پٹھان کا بیٹا ہوں، میں مغل کا بیٹا ہوں، میں اس کا کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہے. قبر میں ہڈیاں بھی، خان صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، مغل صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، انصاری صاحب کی بھی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، رنگریز کی بھی ہڈیاں. صرف قبر میں محفوظ وہ رہتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. ماشاءاللہ کسی سبحان کا اللہ. بیٹا ہو، ورنہ آپ کسی کے بھی، تاج محل میں بھی اگر کوئی دفن ہے اور خدا کو راضی نہ کر سکا، ہڈیاں پگھل جائے گی. اور اگر کوئی کچرے کی کنڈی کے پاس دفن ہے اور خدا کو راضی کر لیا ہے تو اس کے کفن کو بھی مٹی کبھی خراب نہیں کر سکتی. کفن پہ ایک جملہ دل پہ لکھ لے، جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے کفن پر بھی کبھی مٹی کے دھبے نہیں لگتے. اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارے کفن صاف رہے تو دنیا میں اپنے دلوں کو صاف رکھو. تم دنیا میں اپنے دلوں کو صاف رکھو گے، اللہ تمہارے کفن کو بھی مٹی
سے میلا ہونے سے محفوظ سبحان اللہ، زمین سبحان میلی اللہ۔ نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے لیے دل میں کینہ نہ رکھے میں اس کو اپنے ساتھ جنت پہ لے جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جنت پہ رہے گا۔ حضور کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، کہ جو اس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث جو پڑھنے لگا تھا وہ پڑھ کے بات پوری کروں۔ حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہے، آقا علیہ السلام کی محفل سجی ہے، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ اب جنت میں کون جائے گا یہ علم غیب ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں علم غیب؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں علم غیب؟ ہے۔ اب آقا فرما رہے کہ جنتی کی زیارت میں تمہیں کرا دوں، اس کا مطلب نبی علم غیب، بولو بھائی علم غیب۔ ارے جو جنت کو جانتا ہو اس سے بڑا غیب کیا ہے؟ جنتی کو جاننا تو اپنی جگہ ہے، جو جنت کو بھی جانتا ہو، جنت کی سیر کر چکا ہو، ارے جو مالک جنت کو اور خالق جنت کو دیکھ چکا ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور علیہ السلام پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ اب آقا فرماتے ہیں ایک شخص آئیں گے اور یہاں ہماری محفل سے گزریں گے، وہی جنتی ہے۔ صحابہ کو اشتیاق ہوا، تجسس ہوا کہ بھئی حضور نے کسی کو جنت کی بشارت دی، اب دیکھنے لگے کون آتا ہے۔ ایک صحابی آئے، ان کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہاتھوں میں جوتے تھے، وہ سلام کرتے ہوئے گزر گئے، لوگوں نے رشک کی نظر سے دیکھا کتنا خوش نصیب ہے، حضور نے اس کو جنت کی بشارت۔ دوسرے دن پھر محفل سجی تھی، پھر وہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، کہا ایک جنتی یہاں سے گزرے گا اس کو دیکھ لو۔ لوگوں نے سوچا کل تو فلاں تھے، آج کون خوش نصیب؟ دوسرے دن بھی وہی آئے، دو بار جنت کی بشارت۔ پھر محفل سجی تھی، پھر میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ لوگوں نے سوچا دو مرتبہ تو وہ بازی لے گئے، تیسری بار کون؟ تیسری بار بھی وہی آئے، یعنی حضور علیہ السلام نے 3 بار ان کو جنت کی بشارت۔ ہاں ایک جوان صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ وہ محفل سے اٹھے، دیکھو بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے، وہ محفل سے اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے دوڑے، چچا چچا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو گے؟ چلو بیٹا چلو، میرے گھر چلو۔ لے گئے، 3 دن ان کے گھر رہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ بولے چچا اب میں جاؤں؟ انہوں نے کہا بیٹا تم 3 دن رہے، کچھ بات نہیں کی، کچھ نہیں، بس میرے ساتھ ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، لیکن تم کچھ پوچھتے نہیں، کیوں آئے تھے تم؟ میرے مہمان، تم بھی مدینہ شریف میں رہتے ہو، میں بھی مدینہ شریف میں رہتا ہوں، گاؤں میں تم میرے مہمان بن گئے، لیکن تم کچھ کہتے نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ کرتے کیا ہو۔ تو کہا کیوں؟ تمہیں کیا تجسس تھے میرے کام سے؟ بولے میں نے حضور کی زبان سے 3 دن تک مسلسل تمہارے جنتی ہونے کا اعلان سنا، تو میں نے سوچا کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا نا جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، تو میں وہ عمل معلوم کروں، میں بھی کروں تاکہ مجھے بھی جنت کی بشارت ملے، لیکن آپ ہم سے زیادہ عمل، بس یہی بات پوری دنیا لگی ہوئی ہے، زیادہ عمل۔ میرے بھائی پہلا زیادہ عمل کرو، منع نہیں ہے، لیکن پہلے کچھ کرو، عمل سے پہلے کچھ ہے۔ پہلے زینے پر آؤ گے تو چھت پہ چڑھو گے نا، پہلے زینے پر آؤ گے تو کمرہ نصیب ہوگا نا، جو زینے پر ہی نہیں آیا اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ نے تم کو 3 بار جنت کی بشارت دی تو تم ہم سے زیادہ عمل کرتے ہوں گے، رات بھر عبادت کرتے ہوں گے۔ میں کچھ نہیں کرتا، تم نے دیکھ لیا، 3 دن تک تم نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں، صرف میں نمازیں جو مجھ پہ فرض و واجب ہے بس اتنا کرتا ہوں، میں بہت زیادہ میں کام دھام والا آدمی ہوں، میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو کہا پھر حضور نے تمہیں جنت کی بشارت کیوں دی؟ بس یہ 2 جملے سنانے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے بیان کیا۔
عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ چچا آپ کو حضور نے ایک بار بھی نہیں 3 بار جنت کی بشارت دی، آپ ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر آپ کو کیوں بشارت ملی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس کا راز یہ ہے کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں اس دن سے لے کے آج تک کسی مومن کے لیے میرے دل میں کبھی کینہ نہیں ہے، بس اسی کی برکت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا کی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری ماشاءاللہ اگر شب برات میں مغفرت اور بخشش چاہتے ہو، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنی بہنوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو، رشتہ داروں کو سب کو معاف کرو۔ ایک پیر کے 2 مرید ہو آپس میں لڑتے ہو، ایک باپ کے 4 بیٹے ہو آپس میں لڑتے ہو، بہنوں سے آپ کی نہیں جمتی، پڑوسیوں سے نہیں جمتی، محلے والوں سے نہیں، سب سے لڑتے رہتے ہو۔ لڑنا مومن کی شان نہیں، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ لڑو مت، ملو، پیار کرو، دلو پیار بانٹو گے پیار ملے گا۔ شب برات میں اگر مغفرت چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ابھی سے دل پاک و صاف کر لو۔ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا، شب برات آنے سے پہلے اپنے مریدوں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو سب کو جمع کر کے کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کینہ نکالو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ شب برات آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، شب برات میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مغفرت چاہتے تو یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بولو کیا یہاں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اتنا وقت دیا، 1 منٹ اور۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولو بھئی جواب دے، ہو سکتا ہے؟ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ زور زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا کام صرف دین کو آپ تک پہنچانا ہے، ڈنڈا انڈا مار کر زبردستی آپ کو عمل کروانا ہمارا کام۔ جب انبیاء کو کہا گیا وما علینا الا، ہماری طرف سے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انبیاء کا کام جب پہنچانا تھا، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم کوئی آپ پر زبردستی نہیں کرتے۔ لیکن اگر مغفرت چاہتے ہو تو کیا یہاں آج ایک کام ہو سکتا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں جس نے بھی آپ کو ستایا، اگر وہ مسلمان ہے مومن، جتنے دکھ دیا، گالی دی، تکلیف دی، کیس کیا، بہت دکھ دیا، آپ نظر نیچی کرو، آنکھیں بند کرو اور گنبد خضرا کا تصور کر کے کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر اس کو معاف کر دیا۔ کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو کرو، اور یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اس سے خود ملو کہ یار میں جلسے میں گیا تھا، ایک فقیر سید آیا تھا، اس نے کہا کہ اپنے دل دکھانے والوں کو معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بھائی میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، چھوڑ یار سب چھوڑ، چلو مل کے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں۔ بھائی اگر روٹا اس کو مناؤ، سب کو، اور ماں باپ کو تو پہلے مناؤ۔ ماں باپ تو تم سے اگر روٹے ہوئے ہیں تو تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، ماں باپ کو مناؤ، ان کو راضی کرو، پھر دیکھو آپ کی زندگی بہاروں کی طرح گزرے گی، پھولوں کی طرح گزرے گی، زندگی میں آپ کو کوئی کانٹا بھی نہیں۔ ایک بات بتاؤ، تم اپنے دل میں سے سب کے لیے کینہ نکال دو، انشاءاللہ تمہیں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، تمہیں کبھی ٹھوکر بھی نہیں۔ یہ کر کے دے، بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اس عمل کی برکت کو جانیے، آپ تھوڑا عمل کرو گے دل صاف کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام ولایت تک پہنچائے گا، آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوگا۔ آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے نا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ ولی لوگ جو ہے نا، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ولی لوگ اپنا دل صاف کرتے ہیں۔ جتنی عبادتیں کرتے تھے دل صاف کرنے کے لیے، بس ہم نے اس پہ محنت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ باتھ روم اتنا صاف رکھتے ہیں آج کل، مجھے ہنسی آتی ہے۔ اچھی باتیں صاف رکھنا چاہیے، جس باتھ روم میں پاخانہ کرنا ہے اس پہ خوشبو مار مار کے اس کو سجاتے ہو، اور جو دل اللہ دیکھتا ہے اس میں اللہ کے انوار آنے والے ہیں، اس کو پاخانے سے زیادہ بدبودار کیا۔ جس پہ خدا کی نظر ہے، انوار برسنے والے ہیں، اس کو پاخانے سے زیادہ ناپاک اور گندا کر دیا، اور جس پہ پاخانہ کرنا ہے اس کو خوب چمکا رہے ہو۔ ارے بھائی اس کو چمکا رہے ہو، ذرا اس کو بھی چمکاؤ، یہ چمکے گا تو یہ چمکے گا، اور یہ چمکے گا نا تو پھر تمہیں جو دیکھے گا اس کو خدا یاد آ جائے گا، اور جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہو پھر سبحان اللہ وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ میں تو سب سے گنہگار آدمی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پہلے مجھے عمل کی، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسا ہے کہ علامہ ہارون صاحب ایک عنوان کی فرمائش کر رہے ہیں، میں یقین جانیے کہ کہیں بھی عنوان کا میں منصوبہ لے کر کے نہیں جاتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں جو تقریر کی تھی ابھی کر دیں،
میں کر دوں گا آپ کے کہنے پر، مگر بات یہ ہے کہ میں کوئی تقریر یاد کر کے نہیں جاتا ہوں، تو آپ جو کہیں گے میں اس کو دہرا تو دوں گا، لیکن جو آپ نے کل سنا ہے میں اس کو لفظ بلفظ نہیں دہرا پاؤں گا، کیونکہ میں نے کبھی تقریر یاد نہیں کی ہے، میرا اللہ جانتا ہے کبھی تقریر یاد کر نہیں کی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب بیٹھتا ہوں بیان کرنے تو میرے ذہن میں جو آتا ہے میں بولتا رہتا ہوں۔ اگر ابھی یہ تقریر میں نے آج کی ہے، آپ مجھے کہیں رات میں کر دیں، میں لفظ بلفظ اس کو نہیں کر پاؤں گا۔ تو بہرحال آپ کا حکم ہے، ہاں تو میں آپ کا حکم ہے تو میں چند جملے 5 منٹ اور بول دیتا ہوں۔ تو یہ جو دل کی صفائی کا میں نے ذکر کیا، یہ ماں باپ کے حقوق کا جو ذکر کیا، شب برات کا جو ذکر کیا، اب یہ سب ہمیں کیوں پتہ نہیں؟ بھئی اگر بندے کو علم ہو تو وہ کیوں کینہ رکھے گا، کیوں بغض رکھے گا، کیوں عداوت رکھے گا؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہی علم کی اشاعت کے لیے دارالعلوم اور مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ مدرسے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ دین جو قائم ہے اور زندہ ہے وہ علم کی وجہ سے، اور علم جو زندہ ہے وہ علماء اور مدرسوں کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنے دین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، مذہب کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، علم پہ محنت کرو، علم کو پرموٹ کرو، اور جب ہم علم کو پرموٹ کریں گے اور مضبوط کریں گے تو یاد رکھیے مدرسوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ حضرت نے حکم دیا، تو میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ کو شاید آپ نے سنا ہو کبھی۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ اللہ قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی بہت معنی ہے۔ جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہے، مخلوق کے کلام میں جب اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں سبحان اللہ، گے؟ بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا قرآن کا نزول بند ہوا ہے، قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء کے دل پہ ہو رہا ہے۔ جن کے دل صاف ہیں ہر دن نیا معنی ان کے دل پہ اترتا ہے، قرآن کا نیا معنی اترتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے اللہ کا عذاب دیکھ کر کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ کیا تمنا کریں گے؟ کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے۔ ایک معنی تو یہ ہے بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے مرشد تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں اس کا ایک معنی اور بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں کہ تراب نام کا ایک کافر تھا، تراب نام کا ایک کافر تھا، جب قیامت کے دن اس کافر کو اللہ کہے گا تو جنت میں جا، تراب نام کے کافر کو اللہ کہے گا تو جنت میں جا، تو اس دن کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے۔ بھئی وہ تراب بننے کی تمنا کیوں کریں گے؟ ایک تو معنی یہ ہوا کہ مٹی ہو جائیں، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ مخدوم صاحب فرما، کوئی معمولی آدمی نہیں، مخدوم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر تمنا کریں گے کہ ہم بھی تراب ہوتے، کیونکہ تراب بھی تو کافر تھا۔ تو تراب کو جب اللہ جنت میں جانے کا حکم دے گا، تراب جنت میں جا، تو کافر تراب کو کہیں گے او تراب تو بھی کافر، ہم بھی کافر، ہم جہنم میں جائیں تو جنت میں کیوں جائے؟ تو تراب کہے گا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں۔ تو کہا تو پوری زندگی کافر رہا، اب تو کیوں کافر نہیں ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں ایک رستے سے جا رہا تھا، ایک طالب علم اپنے قلم سے لکھ رہا تھا، تو طالب علم کا قلم زمین پہ گرا، تو میں نے وہ قلم اٹھا کر اس طالب علم کو دے دیا۔ ایک طالب علم کو اس کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دے دیا، بس اتنا تھا کہ طالب علم کو قلم دینا تھا اٹھا کر، اللہ نے مرنے سے پہلے قلم اٹھا کر دینے کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ تو لوگ تمنا کریں گے کاش
ہم بھی تراب ہوتے کم سے کم کسی طالب علم کو قلم اٹھا کے دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان مل جاتا اور آخرت میں جنت مل جاتی. مسلمانوں بتاؤ, اس نے اپنی جیب سے خرید کر نہیں دیا تھا, اس نے اپنے پاس سے نہیں دیا تھا, اس نے اپنی قلم نہیں دیا تھا, اپنی محنت کی کمائی نہیں دی تھی, اسی طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کے دے دیا. جو طالب علم کی اتنی مدد کر دے کہ گرا ہوا قلم اٹھا کر کے دے دے تو اس کو مرنے سے پہلے ایمان ملتا ہے, مرنے کے بعد جنت ملتی ہے. جب کافر کو یہ نعمت ملتی ہے طالب علم کی مدد سے, اگر آپ اپنی جیب سے کسی عالم کو قلم دو گے, طالب علم کو قلم دو گے, کتابیں دو گے, بیاضیں دو گے, جس مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ مدرسوں میں چندہ دو گے, اس میں جو ہے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے مدد کرو گے, جب تراب کو قلم اٹھانے پر یہ انعام ملتا ہے تو تمہیں مدرسے چلانے پہ کیا انعام ملے گا, قرآن پڑھانے پہ کیا انعام ملے گا, مدرسوں کو آباد کرنے پہ کیا انعام ملے گا. میرے بھائیوں, اس لیے علماء کی قدر کرو, علماء کی عزت کرو, علماء کی تعظیم کرو تو, اور اپنے بچوں کو بھی عالم حافظ بناؤ. خاص طور پہ مالدار لوگوں سے کہہ رہا ہوں, بزنس مین لوگوں سے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. وہ لوگ کہ مولانا عالم بنائیں گے تو مدرسہ پڑھائے گا, وہ حافظ بنائیں گے تو مسجد میں امامت کرے گا. یہ پاگل جیسی باتیں کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مدرسہ پڑھانا ضروری ہے, ہر حافظ کو مسجد میں امامت کرنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو عالم اور حافظ ہو وہ وکیل بھی ہو, جو عالم و حافظ ہو وہ جج بھی ہو, جو عالم و حافظ ہو وہ جو ہے وہ IAS بھی ہو, IPS بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے دلی کی جامع مسجد میں کون تراویح پڑھاتا تھا؟ اکھنڈ بھارت میں جب انگریز نہیں آئے تھے تو دلی کی جامع مسجد میں اکھنڈ بھارت کا بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر تراویح پڑھایا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اورنگزیب تراویح پڑھا سکتے ہیں دلی کی جامع مسجد میں تو کیا آپ کے گاؤں میں وکیل تراویح نہیں پڑھا سکتا, جج تراویح نہیں پڑھا سکتا, محلے کا کارپوریٹر تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ آپ تو کہتے ہیں یہ لوگ تو تراویح کا نذرانہ طے کرتے ہیں. میں نے کہا جائز نہیں ہے, لیکن کیوں نہ طے کریں گے لوگ؟ جب تم نے مذہب غریبوں کے ہاتھ میں سونپ دیا, غریب کے بچے پڑھتے ہیں, تمہارے بچے تو پڑھتے نہیں, تو پھر وہ تو طے ہی کرے گا. حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں. اگر کروڑ پتی باپ کا بچہ حافظ بن جائے, بولے میں کیا طے کروں گا نذرانہ, تم جتنا نذرانہ حافظ جی کو دیتے اس سے زیادہ میرا باپ تو زکوٰۃ تقسیم کر دیتا ہے. تو وہ نہیں, تو مالداروں کے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے. جب بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے تو آج کل کے مالدار کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ مالدار بھی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, اس سے فائدہ ہوگا, مضبوطی آئے گی. آپ نہیں دیکھتے علامہ فضل خیر آبادی کا نام بار بار سنتے ہیں, یہ ہندوستان کے سب سے بڑے جج تھے. ظہر کی اذان سے پہلے فیصلے کرتے تھے, ظہر کی اذان کے بعد مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. میرے بھائیوں, ہمیں بھی دین پڑھنا ہوگا, اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوگا. جیسے دین کی ضرورت غریبوں کو ہے ویسے امیروں کو بھی ہے. میں تو پورے ہندوستان میں ایک جملہ کہتے پھر رہا ہوں کہ دنیاوی ایجوکیشن کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دو کہ ہر بچہ گریجویٹ بنے, اور مذہبی ایجوکیشن اپنے بچوں کو اتنا دو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو اذان ہم ہی دیں, اور گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے جنازہ بھی ہم ہی پڑھا سکیں. اتنا علم ہر ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند لمحہ کے لیے جو لوگ نذرانہ پیش کر رہے ہیں